أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد المقصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعة وهي 8 أقسام الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها واسم كان وأخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر لا التي لنفي الجنس. آج اس مقصد کو ادامہ دیتے ہوئے، اس بحث کو ادامہ دیتے ہوئے آج مقصد اول میں ہم شروع ہوں گے. مصنف کی یہ کتاب خاتمہ پر 3 مقاصد اور 3 مقاصد پر اور آخر میں ایک خاتمہ پر مشتمل تھی. مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ، ایک خاتمہ ان پر مشتمل تھی. اور آج ہم مقدمہ کی بحث کو ختم کر کے مقصد اول میں اپنی بحث کو شروع کرنا چاہتے ہیں. مقصد اول مرفوعات میں ہے. مرفوعات یعنی آسان الفاظ میں مبتدی کے لیے ہمارے ہاں اردو میں جب یسرنا القرآن پڑھا جاتا ہے تو حرکت 3 قسم کی ہوتی ہے. بچے بھی یہ جانتے ہیں. یعنی تنوین 2 زبر والی، اس کو نحو کی اصطلاح میں نصب کہتے ہیں، یعنی فتحہ. اور تنوین 2 پیش والی، اس کو رفع کہتے ہیں، یعنی ضمہ. اور تنوین 2 زیر والی، اسے جر کہتے ہیں، یعنی کسرہ. اگر معرب کے لیے بولا جائے تو یہ نصب، جر اور رفع کہا جاتا ہے. اور اگر مبنی کے لیے کہا جائے تو مبنی پر چونکہ تنوین نہیں آتی، اس لیے وہاں پر ضمہ، فتحہ اور کسرہ کی اصطلاح کو بولا جاتا ہے. مرفوع ایسا اسم ہوتا ہے جس پر 2 پیش ہوں. اس سے آسان عبارت کوئی اور نہیں ہے، لذا ہم نے اسی کو بیان کیا ہے تاکہ مبتدی کے لیے آسانی ہو جائے. تو رفع جس اسم پر آئے گا اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں. رافع وہ جو عامل جس کی وجہ سے یہ رفع اس اسم پر آیا ہے اس کو رافع کہیں گے، اور خود وہ اسم ہو جائے گا مرفوع، یعنی جس کو رفع دیا گیا ہے، رفع دیا گیا ہے. عام اصطلاح میں رفع ہی کہتے ہیں، اس لیے چونکہ ہم تلفظ کریں گے اور تلفظ میں ذرا سنگینی نہ ہو، ہم یہ رفع ہی بولیں گے، لیکن لفظ رفع ہے. اسماء مرفوعہ یہ ان کی 8 اقسام ہیں. 8 قسمیں. اقسام جمع قسم ہے. اور سب سے پہلے مصنف نے فاعل کو مقدم کیا ہے، بعد میں وہ مفعول کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، لم یسمى فاعلہ. لم یسمى فاعلہ یہاں پہ چونکہ بیان کرنا مقصود ہے تو ہم یہاں ہی یہ بیان کر دیں گے کہ لم یسمى یہ 2 مفعول ہوتا ہے.
اگرچہ افعال قلوب سے نہیں لیکن ان کے ملحقات سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور یہ دو مفعولی ہے، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. جب اس کو مجہول پڑھا جائے گا تو یہ ایک اس کے لیے نائب فاعل ہوگا ضمیر، اور دوسرا ظاہری طور پر اس کو نصب دیا جائے گا. خیر، لیکن یہاں پر لم یسمى دیکھا جائے تو عبارت میں اس کا ایک ہی مفعول کی جو نائب فاعل ہے یہاں پر ذکر ہے، لہذا یہاں پر یہ ملحقات افعال قلوب سے نہیں ہے بلکہ لم یعرف کے معنی میں. لم یسمى یہ لم یعرف کے معنی میں ہے کہ جو ایک مفعول ہے اور یہ اس کے لیے نائب فاعل ہو رہا ہے. فاعلہ اس کے لیے وہی اس کا مفعول یہاں پہ نائب فاعل واقع ہو رہا ہے. لم یسمى فاعلہ یعنی وہ مفعول الذی لم یسمى فاعلہ یعنی لم یعرف فاعلہ کہ جس کا فاعل معلوم نہیں، جانا نہیں کیا. نائب فاعل آسان الفاظ میں نائب فاعل اور مبتدا اور خبر ہیں مرفوعات میں سے. انا اور اس کے اخوات، اس کے بھائیوں اور اس کی بہنوں کی خبر ہے کیونکہ یہ نواسخات میں سے ہیں اور یہ حروف مشبہ بالفعل یہ اپنی اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. کانا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کے اخوات وہ بھی ان کا اسم، کانا کا اسم اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں، وہ مرفوع ہوتا ہے. ما اور لا مشبہتین بلیسا یعنی ایسے ما اور لا کہ جنہیں شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. اور لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوعات میں سے ہے. تو مصنف نے مقصد اول میں پہلے کہا ہے فی المرفوعات. یہ مرفوعات اس کے بارے میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بیان کر دیں. یہ مرفوعات مؤنث کا صیغہ ہے، جمع مؤنث، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا واحد، اس کا مفرد وہ مرفوعون ہے، مرفوعات ان کی جمع نہیں ہے. اس کی وجہ کہ یہ مرفوعات کے وزن پر آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جتنے بھی مرفوعات ہیں یہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول سے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ مرفوع اگر ذوی العقول سے ہو تو اس کی جمع مرفوعون آئے گی، لیکن اگر غیر ذوی العقول سے ہو تو اس کی جمع مرفوعات الف تے کے ساتھ آتی ہے. اب یہاں پر چونکہ یہ جتنے بھی مرفوعات ہیں کہ جن پر رفع آئے گا وہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول سے ہیں، لذا یہاں پر اس کی یہ جمع واقع ہو رہی ہے مرفوع کی، اور مرفوع سے مراد غیر ذوی العقول ہے، لذا اس کی جمع مرفوعات آئے گی. تو اس پیرامون کا، اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور آگے درس کو ادامہ اور تسلسل دیں گے. المقصد الاول بالمرفوعات، مقصد اول مرفوعات میں ہے. المرفوعات پر الف لام جو ہے یہ الف لام موصول ہے، یعنی ان چیزوں میں کہ جن کو رفع دیا جاتا ہے. الاسماء المرفوعۃ، اسماء مرفوعہ، وہی ثمانیۃ اقسام، اور یہ 8 قسمیں ہیں. اسماء مرفوعہ 8 قسمیں ہیں. الفاعل فاعل ہے، والمفعول الذی اور وہ مفعول کہ لم یسمى فاعلہ یعنی لم یعرف فاعلہ جس کا فاعل معلوم نہیں ہے. والمبتدا والخبر اور مبتدا اور خبر،
و خبر انا و اخواتها، اور انا اور اس کے اخوات کی خبر، و اسم کانا و اخواتها، اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم، و اسم ما و لا المشبہتین بلیسا، اور ما اور لا کہ جن دو کو شباہت دی گئی ہے لیسا کے ساتھ کا اسم، و خبر لا التی لنفی الجنس، اور لا کی خبر ایسا لا جو جنس کی نفی کے لیے ہے۔ القسم الاول الفاعل، قسم اول فاعل ہے، وهو كل اسم قبله فعله او شبهه اسند اليه على معنى انه قائم به لا واقع عليه، نحو قام زيد وزيد ضارب ابوه وما ضرب زيد امرا، وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كان كذهب زيد او مضمرا كزيد ذهب، وإن كان متعديا كان له مفعول به أيضا منصوب، نحو زيد ضرب أمرا، وإن كان الفاعل مظهرا وحد الفعل أبدا، نحو ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيدون۔ یہاں پر فاعل کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف نے فاعل کو مقدم کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نحات کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مرفوعات میں اصل فاعل ہے اور یہ عمدۃ الکلام واقع ہوتا ہے، لیکن بعض کے نزدیک مبتدا اور خبر ہیں۔ جن کے نزدیک اصل مرفوعات میں مبتدا اور خبر ہیں وہ ان کو مقدم کرتے ہیں، اور جن کے نزدیک فاعل کو اصل قرار دیا گیا ہے وہ فاعل کو مقدم کرتے ہیں۔ ظاہر عبارت مصنف سے یہی معلوم ہے کہ مصنف کے نزدیک فاعل مرفوعات میں سے اصل ہے۔ اب اس کی دلیلیں اس کے مقام پر انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں بیان کی جائیں گی، خصوصاً اگر کوئی چاہتا ہے کہ رجوع کرنا چاہے تو وہ بہجۃ المرضیہ فی شرح الالفیہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ مبتدا اور خبر کی بحث میں وہاں پر اس کی دلیلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف کرتے ہیں۔ فاعل کیا ہے؟ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے اس کا فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ اب اس سے پہلے اس کا فعل ہو یا شبہ فعل، اسند الیہ علی معنی انہ قائم بہ لا واقع علیہ، اس فعل کی نسبت الیہ اس اسم کی طرف اس معنی پر ہو کہ انہ قائم بہ، کہ وہ فعل قائم ہو بہ اس اسم کے ساتھ، لا واقع علیہ واقع نہ ہونے والا ہو اس اسم پر۔ تو یہاں پر کل اسم قبلہ فعلہ، اسم بمنزلہ جنس ہے اور یہ مبتدا خبر فاعل نائب فاعل سب کو شامل ہے۔ قبلہ فعلہ اس قید سے مبتدا کو خارج کر دیا ہے۔ مثلا اگر ہم مثال دیں ضرب زیدن، ضرب زیدن میں یا زید حسن وجہہ، زید حسن وجہہ، یہاں پر حسن صفت ہے کہ ہم نے کہا ایسا اسم ہے، ہر وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے اس کا فعل ہو، اور اس کی مثال ضرب زید ہے، یا اس سے یا ایسی صفت ہے کہ اس سے پہلے اس کا یعنی یا ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے اس کی صفت ہو، تو یہاں پر حسن صفت ہے اور یہ مقدم ہے وجہہ پر۔
اگر یہاں ان مثالوں میں ضرب زیدن کی جگہ پر اگر کوئی شخص زیدن ضرب کہے تو اس کو خارج کر دیا ہے. یعنی کل اسم قبلہ فعلہ او شبہہ، ہر وہ اسم جس سے پہلے اس کا فعل یا شبہ فعل ہو تو اگر اسم جو ہے اس سے پہلے اس کا فعل ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. یا اس سے پہلے اس کا شبہ فعل ہے تو یہ فاعل ہے. ایسا اسم فاعل ہے. لیکن اگر وہ فعل یا شبہ فعل بعد میں آئے اور وہ اسم مقدم ہو جائے، مثلا زید ضرب کہا جائے، تو یہاں پر یہ مثال یا اس طرح کی مثالیں تعریف سے خارج ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں یہ فاعل نہیں ہوگا. زید ضرب میں زید فاعل نہیں، حسن وجہہ میں وجہہ فاعل ہے. لیکن اگر کوئی وجہ کو مقدم کر دے، وجہہ حسن، تو یہاں پر وجہ فاعل نہیں بلکہ یہ مبتدا ہو جائے گا. کیوں؟ ہم نے تعریف میں یہ کہا ہے کہ ہر وہ اسم کے اس سے پہلے اس کا فعل یا شبہ فعل ہو، اور یہاں پر فعل بعد میں آ رہا ہے، شبہ فعل بعد میں آ رہا ہے اور وہ اسم مقدم ہو گیا ہے. لذا یہ ہو جائے گا ترکیبی عنوان سے مبتدا، اور حسن اگر بعد میں آئے تو خبر. زید ضرب میں زید مبتدا، ضرب اس کے لیے خبر، فاعل نہیں رہے گا. تو قبلہ فعلہ کی قید سے مبتدا کو خارج کر دیا ہے. اسند الیہ علی معنی، یہ قید توضیحی ہے. اگر مصنف اسی پہلی عبارت پر اکتفا کر لیتے تو معنی تمام تھا، لیکن یہ قید توضیحی ہے. لیکن پھر بھی اسند الیہ علی معنی، اس فعل کا اسناد کیا گیا ہو اس اسم کی طرف اس معنی پر کہ انہ قائم بہ، کہ وہ فعل قائم ہو اس کے ساتھ، لا واقع علیہ، نہ کہ اس پر واقع ہو. تو اس سے اسناد جب کیا جائے گا تو اسناد سے مراد یعنی فعل معلوم ہے. لیکن پھر بھی انہ قائم بہ جو ہے اس کے ساتھ نائب فاعل کو خارج کر دیا ہے کہ نائب فاعل اگر ضرب زیدن اس میں زید کو خارج کر دیا ہے. فعل مجہول کہ یہاں پر فعل اس پر واقع ہوا ہے، فعل اس زید پر واقع ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے. اور مفعول بہ بھی خارج ہو جائے گا لا واقع علیہ کے ساتھ، اور اسی قید کے ساتھ انہ قائم بہ، قائم ہو اس کے ساتھ، اس قید کے ساتھ مفعول بہ بھی خارج ہو جائے گا. مثال قام زید و زید ضارب ابوہ، یہ مثال. پہلی مثال میں فعل لازم ہے قام زید، زید ضارب ابوہ میں یہاں پر پہلی مثال فعل کی مثال ہے، دوسری مثال وصف کی مثال ہے، ضارب یعنی اس میں فاعل کی مثال ہے. وما ضرب زید امرا، تیسری مثال فعل متعدی کی مثال ہے. ضرب ما نافیہ ہے، ضرب فعل ماضی ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے، امرا اس کے لیے مفعول ہے. اب آگے بڑھ کر
یہاں پر فرماتے ہیں ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل مرفوع۔ اب وہ فعل کا فاعل ظاہر ہوگا، جیسے ذهب زید میں یا ضرب زید میں، یا ضمیر ہوگا جیسے زید ذهب میں، کہ زید مبتدا ہے، ذهب فعل ہے اور اس میں ایک ضمیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورا جملہ خبر واقع ہوگا زید کے لیے، اور جب جملہ خبر واقع ہوتا ہے تو اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے مبتدا کی طرح۔ تو یہاں پر اس کا فاعل ایک ضمیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ فاعل یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ ظاہر کی مثال ذهب زید، ضمیر کی مثال زید ذهب۔ اور اگر وہ فعل متعدی ہوگا تو اس کے لیے ایک مفعول به بھی ہوگا۔ اب مفعول به ہمارے پاس یہاں پر قاعدہ ہے کہ مبتدی کے لیے سودمند ہے اور نافع ہے۔ کل فاعل مرفوع، کل من مفعول منصوب، وکل مضاف الیہ مجرور، کل مضاف الیہ مجرور۔ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ ایک مفعول به بھی ہوگا کہ جو منصوب ہوگا۔ اب اگر فاعل ظاہر ہو جیسے ضرب زید، تو اب فعل کو کس صورت میں لایا جائے گا؟ کیا فعل کو مفرد لایا جائے گا، تثنیہ لایا جائے گا، یا جمع لایا جائے گا؟ تو یہاں پر جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد رہے گا، کیونکہ جب ہم وہ 14 صیغے کہ جو فعل کے لیے یعنی گردان جس کو کہا جاتا ہے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اسی طرح سے دوسرے 8 صیغے، یہ سب کے سب، ان سب میں فعل ایسی چیز ہے کہ جس میں تثنیہ و جمع نہ ہونا ہے، یعنی وہ ہمیشہ مفرد ہوگا۔ فعل میں کثرت نہیں ہے، مبالغہ ہوتا ہے، زیادہ مارنا، زیادہ مار، لیکن 1 یا 2 یا 3 مرتبہ تثنیہ و جمع ہونا یہ فعل کا خاصہ نہیں ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہ تثنیہ اور جمع یہ صرف و صرف فاعل ہوتا ہے، اور یہ جو 14 صیغے بنتے ہیں یہ فاعل کے عنوان سے بنتے ہیں۔ کبھی وہ فاعل مذکر ہے، کبھی مؤنث ہے، کبھی حاضر ہے، کبھی غائب ہے، کبھی متکلم مع الغیر ہے، کبھی مفرد ہے، کبھی تثنیہ ہے، کبھی جمع ہے۔ تو یہ ساری کی ساری حالتیں جو فعل کے لیے عارض ہوتی ہیں یہ اس فاعل کی وجہ سے ہیں۔ تو فعل ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس میں کثرت نہیں ہوتی، لذا جب فاعل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد لایا جائے گا۔ ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب زیدون، یعنی فعل ہمیشہ مفرد۔ یہ فاعل ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع ہوگا، کس صورت میں؟ جب فاعل ظاہر ہو۔ اور اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل مفرد لایا جائے گا فاعل واحد کے لیے، مثلا زید ضرب، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع، الزیدان
ज़ारबा, और जम के लिए जम अज़्ज़ैदूना ज़ारबू। यहां तक हम तर्जमा करेंगे और आगे दर्स को तसलसल देंगे। अल-क़िस्मुल अव्वलु अल-फ़ाइलु, किस्म अव्वल फ़ाइल है। व हुवा कुल्लु इस्मिन क़ब्लहु फ़िअलुहु, और वो हर इस्म है कि उससे पहले उसका फ़ेल हो, या औ शिब्हुहु, उसका शिब्ह फ़ेल हो। उसनिद इलैहि, उस फ़ेल या शिब्ह फ़ेल की निस्बत दी गई हो, इलैहि, उस इस्म की तरफ, यानी हर इस्म की तरफ, कुल्लु इस्मिन की तरफ ज़मीर लौट रही है। इलैहि की ज़मीर कुल्लु इस्मिन की तरफ लौट रही है। अला मानन, इस माना पर, अन्नहु, वो फ़ेल, काइमुन बिही, कायम हो, बिही इस्म के साथ, ला वाक़िउन अलैहि, न के वाक़े हो, अलैहि इस इस्म पर। नहवो कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा था। ज़ैदुन ज़ारिबुन अबूहु, ज़ैद मारने वाला है उसका बाप। वमा ज़रबा ज़ैदुन अम्रा, और नहीं मारा ज़ैद ने अम्र को। वकुल्लु फ़ेलिन ला बुद्द लहु मिन फ़ाइलिन मरफ़ूइन, और हर फ़ेल ज़रूरी है लहु उसके लिए, हर फ़ेल के लिए, मिन फ़ाइलिन मरफ़ूइन, फ़ाइल मरफ़ू का होना। मुज़हरन काना का ज़हब ज़ैदुन, ज़ाहिर हो वो फ़ेल, वो फ़ाइल, मुज़हरन काना वो फ़ाइल ज़ाहिर हो, मानिन का ज़हब ज़ैदुन, और मुज़मरा या मुज़मर पोशीदा, यानी ज़मीर की सूरत। मुज़हरन काना और मुज़मरा, मुज़हरन और मुज़मरा ये दोनों काना के लिए खबर वाक़या हो रही हैं। का ज़ैदुन ज़हबा, मानिन ज़ैद वो गया। व इन काना मुतअद्दियन काना लहु मफ़ऊलुन बिह ऐज़न मंसूब, और अगर वो फ़ेल मुतअद्दी होगा, काना लहु, तो होगा उस फ़ेल के लिए मफ़ऊल बिह नीज़ मंसूबुन, मंसूब। ये मंसूबुन सिफत है मफ़ऊल बिह के लिए। ऐज़न ये मौसूफ और सिफत के दरमियान आने वाला, ये अगरचे मफ़ऊल मुतलक है, इसकी इबारत आज़ा ऐज़न है, यानी जुमला है, और मफ़ऊल मुतलक ताकीदी है। और ये जुमला मोतरज़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो मुतलाज़िम लाजिम के दरमियान, दो लाजिमों के दरमियान आ रहा है कि जो मौसूफ और सिफत हैं, यानी जिनकी शान से ये है कि उनके दरमियान किसी अजनबी का फासला नहीं होना चाहिए, लिज़ा ये जुमला मोतरज़ा हो जाएगा तरतीबी उन्वान से। नहवो ज़ैदुन ज़रबा अम्रन, ज़ैद उसने मारा अम्र को। फ़इन कानल फ़ाइलु मुज़हरन, अगर फ़ाइल मुज़हर हो, यानी इसमें ज़ाहिर हो, वुहिदल फ़िअलु अबदा, तो वाहिद लाया जाएगा फ़िअल को, अबदन हमेशा। ये अबदन ये मफ़ऊल फ़ी है और मंसूब है। नहवो ज़रबा ज़ैदुन व ज़रबा ज़ैदानी व ज़रबा ज़ैदून, तो यहाँ पर ज़रबा तीनों सूरतों में अगरचे फ़ाइल जो इसका ज़ाहिर है वो तस्निया और जम और मुफरद है, लेकिन फ़ेल जो है वो तीनों सूरतों में मुफरद है। व इन कानल फ़ाइल मुज़मरा, और अगर फ़ाइल ज़मीर होगा, वुहिदल फ़िअलु लिल फ़ाइल वाहिद, फ़ेल को फ़ाइल वाहिद के लिए मुफरद वाहिद लाया जाएगा, जैसे नहवु ज़ैदुन ज़रबा। व युसन्ना, और तस्निया लाया जाएगा लिल मुसन्ना, मुसन्ना के लिए, तस्निया के लिए, जैसे अज़्ज़ैदानी ज़रबा। व युजमाउ लिल जमए, और जम लाया जाएगा जम के लिए, जैसे अज़्ज़ैदूना ज़रबू। व इन कानल फ़ाइलु मुअन्नसन हक़ीक़िय्यन, इंशाअल्लाह इधर से आइंदा दर्स को इदामा देंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्हार।